اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، کچھ دنوں کے بعد ایسا اشرا اور ایسے دن شروع ہونے والے ہیں کہ جو روئے کائنات کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ترین دن ہیں، بڑی فضیلت والے، بڑی اہمیت والے یہ دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی شان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان دنوں کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت کے حوالے سے سب سے بڑی اگر کوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت والی ہے، بڑی شان، بڑے مقام والی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فجر کے ابتدائی آیات کے اندر فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کا وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا قیمتی وقت ہے۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق سب کی۔ تو محترم بھائیو، یہ 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی، 10 دنوں کی، کہ یہ 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، ان میں کوئی طاق ہے، کوئی جفت ہے۔ ایک دن، دوسرا دن، ایک طاق ہے، دوسرا جفت ہے، تیسرا دن، چوتھا دن، تیسرا طاق اور چوتھا جفت ہے۔ فرمایا کہ جفت دن ہو یا طاق دن ہو، یہ سارے کے سارے 10 دن جو ہیں، 10 راتیں جو ہیں، ان کی قسم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طاق دن ہو یا طاق جفت دن ہو، طاق کے کوٹے میں آ رہا ہو یا جفت کے کوٹے میں آ رہا ہو، سارے کے سارے دنوں کی اللہ رب العالمین نے اسپیشلی قسم اٹھائی ہے کہ ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی قسم۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دنوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع والے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن ہیں، ان کی اللہ رب العالمین یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
معلوم جو دن ہیں ان دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب ان معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اشہر ذوالحجہ کے یہ اشہر ذوالحجہ مراد ہے، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ تو ایک جگہ پر قسم اٹھائی ان 10 دنوں کی، اس کی 10 راتوں کی، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرو، خصوصی طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اور محترم بھائیوں، ان دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دن ہیں سب دنوں سے زیادہ فضیلت والے، زیادہ بلند مقام والے، مرتبے والے یہ دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا کے سب سے زیادہ افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو یہ 10 دن ہیں، عشر ذو الحجہ، یہ 10 دن یہ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ دن فضیلت والے ہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر کیا گیا کوئی بھی نیک عمل باقی دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ نیک عمل تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن ان دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نیک عمل ویسے بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باقی دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باقی دنوں میں کیا گیا جہاد، اللہ کے راہ میں کیا گیا جہاد، کیا اس سے بھی زیادہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو محبوب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں میں کی گئی عام نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس شخص سے زیادہ محبوب نہیں کہ جو شخص اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، پھر ایک چیز بھی واپس نہیں آتی، نہ اس کا مال واپس آتا ہے، نہ اس کی جان واپس آتی ہے، دونوں چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، یہ تو فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مجاہد جہاد کرتا ہے عام دنوں کے اندر، اور کوئی شخص گھر بیٹھے ہوئے ان دنوں کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے، یہ گھر بیٹھا ہوا نیکی کا کام کرنے والا عام دنوں کے اندر مجاہد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ عام معمولی دن نہیں، آپ کے سامنے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت تک کسی چیز کی قدر اور ویلیو انسان کے دل کے اندر نہیں آتی، انسان اس وقت تک کسی چیز کی قدر نہیں کرتا صحیح معنوں کے اندر جب تک اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا صحیح معنوں میں انسان کو علم نہ ہو۔ اب انسان وہی والدین کی قدر کرے گا جس کے دل کے اندر والدین کی مقام اور والدین کی جو شان ہے وہ موجود ہوگی، اس کا علم ہوگا کہ والدین کا مقام کیا ہے، وہی والدین کی صحیح معنوں میں قدر کرے گا۔
تو صحیح معنوں میں وہی شخص ان دنوں سے مستفید ہو سکے گا، فائدہ اٹھا سکے گا کہ جس کو ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں علم ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، پھر ان دنوں کے اندر بھی کچھ ایسے دن ہیں جن کی الگ سے کچھ شان اور فضیلت ہے، وہ ان 10 دنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ دن ان 10 دنوں کے اندر زیادہ فضیلت والے ہیں۔ وہ کون سے دن ہیں؟ ایک عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ان 10 دنوں میں یہ دن ایک الگ امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کسی ایسے دن میں اللہ رب العالمین لوگوں کو اتنا جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا یوم عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں عرفہ کے میدان کے اندر، یہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میری بندگی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ اتنا مال خرچ کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنا وقت لگا کر، اتنی مشقت کے ساتھ اپنوں سے دور ہو کر یہ یہاں پر کیا ارادہ لے کر آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ عرفہ کا جو دن ہے یہ ان 10 دنوں میں الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کا جو آخری دن ہے، اس عشرے کا آخری دن 10 ذی الحجہ، جو قربانی کی عید کا دن جس کو کہتے ہیں، بڑی قربانی کی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اس کی بھی ایک الگ فضیلت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن، یہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم ترین دن ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان 10 دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن، قربانی کی عید والا دن۔ تو محترم بھائیو، یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، ان 10 دنوں کے اندر ہم نے بڑی محنت کرنی ہے، عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر، اللہ کو مناتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں۔ جس نیکی کو آپ کا ہاتھ پہنچے، جس نیکی کو آپ کو جو ہے وہ موقع مل جائے، آپ اس نیکی کو کر گزریں۔ اور محترم بھائیو، کیا کیا نیک عمل کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، کثرت کے ساتھ کوشش کریں، ہر نیک عمل میں آگے ہونے کی کوشش کریں، ہر نیکی کو کر گزرنے کی کوشش کریں۔ سنن دارمی کی اندر ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا کثیرا اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب یہ 10 دن داخل ہوتے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، اتنی زیادہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر محنت کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ان جیسی نیکیاں کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت، اس زمانے میں لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے۔ ہم تو دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ رشتہ دار کا مکان دیکھا، اس کا ایک منزل ہے، میں 2 منزل بناؤں گا، اس کے پاس ایک گاڑی ہے، میں 2 گاڑیاں لوں گا، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، میں اس سے اپ ماڈل لے کر آؤں گا۔
موبائل کو دیکھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں کا ماڈل جو ہے وہ لیٹسٹ ہے، میں اس سے بھی لیٹسٹ والا ماڈل لے کر آؤں گا۔ دنیا کے اعتبار سے ہماری دوڑیں لگتی ہیں، ہمارے مقابلے ہوتے ہیں، فلاں کے بچے نے فلاں کورس کیا ہے، انجینئرنگ کی ہے، میں اسے اعلیٰ والا کورس کرواؤں گا۔ اور محترم بھائیو، دنیا کے حوالے سے ہماری دوڑیں ہوتی ہیں، ہمارے مقابلے ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا خیر القرون کا زمانہ، نیک لوگوں کا زمانہ۔ اس زمانے میں نیکیوں کے اندر دوڑیں لگتی تھی۔ کوئی مجھ سے آگے نیکی کے کام میں نہ نکل جائے، کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کوئی مجھ سے پہلے جنت میں نہ چلا جائے، کوئی مجھ سے پہلے شہادت نہ حاصل کر لے۔ ان چیزوں کے اندر دوڑیں لگتی تھی۔ اور محترم بھائیو، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ 10 دن آتے اتنی زیادہ عبادات کے اندر، نیکیوں کے اندر یہ اتنی سخت محنت کرنا شروع کر دیتے کہ باقی جتنا مرضی ان کا مقابلہ کر لیں، ان کے مقابلے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچنے دیتے تھے کسی کو اپنے پائے کی عبادت کرنے کی حد تک۔ تو محترم بھائیو، کوشش کریں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، نیکیوں میں محنت کریں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو تنگ کریں ان 10 دنوں کے اندر۔ اور محترم بھائیو، دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، وہ گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے، کلی طور پر گناہوں سے بچنا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں۔ کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں، تب سے اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اور ان میں سے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے ہی 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ کب سے؟ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا، احترام والا۔ کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان بنے۔ لوگوں نے اس کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ دیا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس مہینے میں شہید ہوئے، لہذا اس مہینے کا جو ادب اور احترام ہے ان کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں 4 مہینے احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچی اور کھری بات ہے۔ اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اور محترم بھائیو، گناہوں سے بڑھ کر اپنی جانوں پر کیا ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ گناہوں سے بڑھ کر کیا ظلم انسان اپنی جان پر کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اپنی جان کے اوپر وہ شرک ہے، پھر دیگر گناہ ہیں۔ اس ظلم سے بچنا ہے۔ عام مہینوں کے اندر عمومی طور پر اور ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر ہر طرح کے گناہ سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے۔ ہم صرف محرم کے مہینے میں تھوڑا سا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ بھی پہلے 10 دن بس، کوئی گانا نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ڈگڈگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، ایک تو یہ میوزک وغیرہ تو ویسے بھی حرام ہے، یہ گناہ ہے، جرم ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت، ان کی قباحت، ان کی شناعت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے۔ اور محترم بھائیو، تیسرا کام، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنی ہے، کثرت کے ساتھ تکبیرات کہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے اعمال سے بہت زیادہ محبوب ہے، ان کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا
کہ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ کیا کرو، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو ان دنوں کے اندر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے محترم بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق، بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے، فی ایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر بازار میں نکل جاتے تھے، یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ اونچی آواز کے ساتھ دونوں صحابی تکبیرات کہا کرتے تھے، پھر لوگ ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لوگ بھی ان کو دیکھ کر پھر بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور پورا بازار جو ہے تکبیرات سے گونجنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ محترم بھائیو، لوگ اپنا مال بیچتے ہوئے، یہ جو ادوانے ہیں سردے جو ہیں یہ بیچتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، لال ہے لال ہے، ذرا سا وہ سرخ رنگ کا نکل آئے تو شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی اگر وہ ان چیزوں کے اندر ان کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے اگر وہ اتنا بلند آواز کے ساتھ وہ نعرے لگا سکتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں نہ جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کو کیوں نہ بلند کریں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل تھا، بازاروں میں نکل جاتے تھے، بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے، لوگ ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر پورا بازار جو ہے وہ تکبیرات کی آواز کے ساتھ گونجنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تکبیرات کہنی ہیں ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ، اور تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ان دونوں میں سے جو الفاظ آپ کو یاد ہوں دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں، جیسے آپ کا دل کرے، دونوں طرح کے الفاظ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر الفاظ وہ بھی حدیث سے ثابت ہیں، اگر کسی بھائی نے کوئی اور الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ تکبیرات کہنا ہے، تو تکبیرات آپ کہیں ان دنوں کے اندر۔ اور چوتھا ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ جن بھائیوں نے عید کی جو ہے قربانی کا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہ بھائی اپنے بال اپنے ناخن چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹیں، پہلے اپنے بال کٹوانے ہیں کٹوا لیں، ناخن کاٹنے ہیں کاٹ لیں، لیکن چاند نظر آ جائے تو جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے، جن بہنوں نے قربانی کرنی ہے، وہ قطعاً وہ بالوں کی صفائی ناخن وغیرہ بالکل نہ تراشیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کے اندر ہماری بہتری ہوگی، حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، نہ بغلوں کے بال، نہ زیر ناف بال، نہ سر کے بال، نہ ہاتھ کے ناخن، نہ پاؤں کے ناخن، کچھ بھی نہیں کاٹے۔ اور پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے ان دنوں کے اندر وہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، کان یصوم 9 ذی الحجہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے، اور ان 9 دنوں میں سے بھی خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ رب العالمین گناہ جو ہے معاف کر دیں۔ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے، ایک آئندہ سال کے گناہ جو ہے اس ایک دن کے روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ اب پھر بھائیوں کے اندر، علماء کے اندر یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے
کہ اب 9 ذی الحجہ یہاں کے اعتبار سے رکھیں یا وہاں کے اعتبار سے رکھیں، سعودیہ کے اعتبار سے رکھیں، تو محترم بھائی اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر جتنے بھی زیادہ آپ روزے رکھیں، جتنے بھی آپ نیکیاں کریں اتنی کم ہیں۔ تو آپ 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ لیں، وہاں کا 9 ہوگا، اور 9 کا یہاں کے اعتبار سے جو ہے 9 کا بھی رکھ لیں، تو دونوں ایک تو 2 روزے آپ کے ہو جائیں گے، اور دوسرا اگر وہاں کے اعتبار سے فضیلت ہوئی وہ بھی آپ کو مل جائے گی، یہاں کے اعتبار سے فضیلت ہوئی تب بھی آپ اس کو پا لیں گے۔ تو لہٰذا اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کے حساب سے روزہ رکھیں یا یہاں کے حساب سے رکھیں، 2 روزے رکھ لیں، 8 اور 9 کا یہاں کے، جہاں پہ جب آپ 8 کا رکھیں گے وہاں پہ 9 کا روزہ ہوگا، عرفہ کا دن ہوگا، اور یہاں پہ آپ 9 کا رکھ لیں، وہاں پہ اس دن قربانی کا دن ہوگا۔ تو لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ 2 روزے رکھ لیں، 8 اور 9 کا۔ اور اس طرح محترم بھائیوں، قربانی جو ہے وہ کوشش کریں ہر بھائی قربانی کرے، قربانی کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر گھر والوں کے اوپر سال میں 1 مرتبہ قربانی ہے، تو لہٰذا جو شخص قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، نہیں۔ ہر انسان دیکھے کہ بھئی میں آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہوں، قربانی کرنے کے بعد میں پریشان نہیں ہوں گا، تو وہ قربانی کرے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کرے، جس کو زیادہ وسعت دی ہے وہ 2 کرے، زیادہ کرے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کوشش کریں کہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کریں۔ 1 عدد قربانی فوت شدگان کی طرف سے کسی غریب کو دے دیں، بکرا خرید کر کسی غریب کو دے دیں کہ یہ بھائی آپ قربانی میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے یہ قربانی ہے، میری طرف سے قربانی ہے، آپ اس قربانی کو کر لیں، آپ ذبح کر لیں، گوشت آپ کھا لیں، قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ قربانی جو ہے یہ بھی محترم بھائیوں کبھی کر کے دیکھیں، کتنا دلی سکون آپ کو ملے گا۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اس کا آدھے سے زیادہ گوشت تو ہم ہی کھا جاتے ہیں، کبھی آپ ایسی قربانی بھی کر کے دیکھیں، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، کسی کو بھی علم نہ ہو، کسی غریب مسکین کو جا کر بکرا خرید کر دے دیں، کسی کو بتا کر کہ بھائی فلاں جگہ پر میں نے آپ کی طرف سے گائے کے اندر حصہ ڈال دیا ہے، وہ آپ گوشت اپنی طرف سے جو ہے وہ تقسیم کر لیجئے گا۔ ایسی قربانی بھی کر کے دیکھ لیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے دیکھیں، یقین کریں دلی خوشی ہوگی، اور اس سے آپ کی بیماریوں کی شفا بھی ہوگی۔ یقین کریں گے بہت ساری بیماریاں صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا، اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے، اپنی مرضوں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے کرو، تو صدقے کے ذریعے انسان کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو جانیں، ان کی فضیلت کو جانیں، اور یہ جو اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اعمال بھی کریں۔ ان کے علاوہ جن اعمال کا میں ذکر نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، جو نیکی کا آپ کو موقع میسر آ جائے وہ نیکی آپ کر گزرے۔ ان دنوں کے اندر کی گئی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔